باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ آج کا ہمارا درس چاند دیکھنے کے لحاظ سے ہے، کیونکہ چاند کی بڑی اہمیت ہے اور چاند ہی کی وجہ سے شرع کے احکام مرتب ہوتے ہیں، اور چاند ہی سے مہینوں کی ابتدا اور مہینوں کے ختم ہونے کا تعین ہوتا ہے، اور خاص کر کے رمضان المبارک اور حج کی جو ہیں ایام اور ان کا ابتدا اور انتہا یہ چاند ہی پہ ہے۔ اور چاند کے متعلق کیونکہ شرع کے واضح احکام قرآن میں بھی موجود ہیں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں بھی موجود ہیں، اس کا ایک پورا ضابطہ مقرر کیا گیا ہے گواہیوں کا، دیکھنے کا، پھر پیغام آگے پہنچانے کا، تاکہ اس کے اندر شک نہ پیدا کیا جائے۔ حتیٰ کہ شک کے دن کا روزہ بھی منع ہے کہ جس میں پتہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں رمضان کا چاند نظر آیا ہے یا نہیں، یعنی اس سے قیاسہ رائے سے کام نہ لیا جائے، بلکہ شرع مطہرہ کے جو واضح احکام ہیں اس کو پیش نظر رکھا جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب العزت کا فرمان ذیشان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ اے محبوب، تم سے ہلال کے بارے میں سوال لوگ کرتے ہیں، تم فرما دو کہ لوگوں کے کاموں اور حج کے لیے اوقات ہیں، یعنی چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں تو فرما دو یہ لوگوں کے کام اور حج کے جو اوقات ہیں، اس لیے یعنی چاند کا دیکھنا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف میں موجود ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، روزہ نہ رکھو جب تک چاند نہ دیکھ لو، اور افطار نہ کرو جب تک چاند نہ دیکھ لو، اگر ابر ہو تو مقدار پوری کر لو۔ تو اب اس حدیث میں واضح الفاظ میں بیان ہے، اور یہ حدیث سیاستہ کی پہلے نمبر کی کتاب ہے قرآن کے بعد، جس کا درجہ اور مقام ہے بخاری شریف، اور پھر اس کے بعد مسلم شریف۔ یعنی رمضان کی ابتدا تب کرو جب تک کہ تم چاند نہ دیکھ لو۔ اب چاند دیکھنے کا ایک ضابطہ ہے، اول تو یہ ہے کہ یعنی ہر علاقے میں یہ چاند دیکھنا واجب علی الکفایہ ہے، ہر علاقے میں ایک مجلس ہو ہر شہر کی کہ وہ لوگ چاند دیکھیں، اور وہاں شرع قاضی ہو، عالم ہو جو ان کی گواہیاں لے، اور پھر اس گواہیوں پہ پھر آگے اعلان مرتب ہو۔ یعنی اب وہ دیکھا، ایک ہے گواہی، پھر گواہی کو دیکھا جائے گا کیا اس کی قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ یعنی چاند جب دیکھا جائے گا تو تب ہی وہ رمضان ہوگا۔ ایک آدمی نے چاند نہیں دیکھا اور وہ اعلان کرتا پھرے نہیں بھائی رمضان تو آ گیا ہے، جی فلاں نے کہا ہے اور فلاں جگہ پہ ہویا ہے، تو شریعت کا اس سے کوئی دخل نہیں۔ شریعت کا اس پہ ہے جو ہمارے آقا کا فرمان ہے، فرمایا چاند دیکھو، جب چاند دیکھ لو پھر اس پہ تم روزے رکھو۔ اسی طرح پھر روزوں کے اختتام پہ تم چاند اگر شوال کا دیکھ لیا ہے، اگر تم نے چاند نہیں دیکھا تو پھر فرمایا گنتی کو پورا کرو۔ مثال کے طور پہ آج 29 بن رہے ہیں، اگر چاند آج نظر آ جائے تو پھر تو 29 ہیں، کل عید ہے۔ اگر آج چاند نظر نہیں آتا بادلوں کی وجہ سے، چاند کوئی نہیں دیکھتا، شرعی گواہی پوری نہیں ہوتی، تو پھر یہ ہے کہ اب 30 کرو۔ اب جب 30 ہو جائیں گے تو پھر 31 کو چاند کوئی نہیں دیکھے گا، پھر یعنی آئندہ جو مہینے والا وہ خود بخود شروع ہو جائے گا، کیونکہ پہلے 30 دن مکمل ہوئے ہیں۔ اس لحاظ سے چاند دیکھنے کی بڑی اہمیت ہے، اور فرمایا ابر ہو، بادل ہو تو پھر تم گنتی کو پورا کرو۔ چہ جائے کہ چاند موجود ہے لیکن نظر نہیں آ رہا، اور رویت کا تعلق آنکھ سے ہے، جب آنکھ نہیں دیکھ رہی تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ چاند تھا تو صحیح لیکن نہیں روزہ ہضم ہو گیا، نہیں عید نہیں بن رہی، کیونکہ شریعت کہتی ہے پھر تم گنتی کو پورا کرو۔ چاند جو نہیں نظر آیا تم 30 پورے کرو، اگر شعبان کے دن ہیں یا رمضان کے دن ہیں تو ان کو پورا کرو۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، یہ بھی صحیح ہے، بخاری مسلم میں ہے،
حضرت ابو ہریرہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھ کر افطار کرو، اگر ابر ہو تو شعبان کی گنتی 30 یعنی پوری کر لو۔ یعنی اس میں واضح حکم ہے، اب یعنی شعبان کا چاند دیکھنا بھی لازم ہے، یہ واجب علی الکفایہ ہے۔ شعبان کا چاند دیکھیں گے تو پھر یعنی رجب کے ختم ہونے پہ پھر آگے شعبان کا چاند دیکھیں گے، اور شعبان کے یعنی دن پورے کر کے پھر آگے رمضان ہے۔ اب شعبان یعنی آگے رمضان کا چاند دیکھنا تھا تو شعبان کے دن تب پورے ہوں گے جب آگے رمضان کا چاند نظر آئے گا۔ اب اگر ابر اولود ہے تو پھر شعبان کے دن 30 پورے کریں گے اور پھر اگلے دن رمضان المبارک ہوگا۔ اسی طرح آگے ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں موجود ہے، ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے۔ فرمایا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ عرض کی ہاں۔ تو گواہی دیتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں۔ ارشاد فرمایا اے بلال لوگوں میں اعلان کر دو کہ کل روزہ ہے، یعنی اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گواہی لی اور اس گواہی پہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کا حکم دیا۔ اسی طرح ابن عمر سے روایت ہے لوگوں نے باہم چاند دیکھنا شروع کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو ایک حدیث مبارکہ میں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنوں کے لحاظ سے ارشاد فرمایا 3 مرتبہ اس طرح کہا، فرمایا یہ 10 ہیں، پھر کہا 10 ہیں، اور پھر ایک انگلی کو بند کیا تو فرمایا یہ مہینہ ہے، یعنی 2 مرتبہ 10 انگلیاں دکھائیں، پھر 1 مرتبہ 9، اور فرمایا کہ یہ 29 یعنی دن ہیں، اور 1 مرتبہ 3 مرتبہ اس طرح 10 کر کے فرمایا کہ 30 ہیں، یعنی بتانا مقصد یہ تھا کہ دن 30 بھی ہوتے ہیں اور دن 29 بھی ہوتے ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک زمانہ میں زیادہ 29 تھے، 30 دن بہت کم ہی گزرے ہیں۔ 5 مہینوں کا چاند دیکھنا واجب علی الکفایہ ہے، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج۔ شعبان کا اس لیے کہ اگر رمضان کا چاند دیکھتے وقت ابر یعنی غبار ہو تو 30 پورے کرے، رمضان شروع کرے، یعنی شعبان کا اس لیے ہے کہ رمضان کا اگر دیکھنا ہے تو فرمایا دن 30 پورے کرے، اور رمضان کے روزے رکھنے کے لیے، شوال کا روزہ ختم کرنے کے لیے، اور ذیقعد کا ذی الحج کے لیے، اور ذی الحج کا بقرہ عید کے لیے، یعنی حج کے ایام اور رمضان کے شروع اور اختتام کے لحاظ سے اس لیے شعبان اور شوال، اور پھر آگے ذیقعد کا اس لیے کہ آگے ذی الحج شروع ہونا ہے، تو اس لحاظ سے ان کے چاند دیکھنے کے لیے ضروری ہے۔ کسی نے رمضان یا عید کا چاند دیکھا مگر اس کی گواہی کسی وجہ سے رد کر دی، مثلا فاسق، یا عید کا چاند دیکھا اس نے تنہا دیکھا، تو اسے حکم ہے کہ روزہ رکھے، اگرچہ کہ اپنے آپ عید کا چاند دیکھ لیا۔ تو یعنی یہاں یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے چاند دیکھا اور اس کی گواہی قبول نہیں ہوئی تو اب جس نے دیکھا ہے تو وہ تو روزہ رکھے، جس نے دیکھا ہے وہ تو عید کرے، اگر اس کی گواہی قبول ہو جاتی ہے تو پھر سب کے لیے لازم ہے کہ وہ عید کریں، اور سب کے لیے لازم ہے کہ وہ روزہ رکھیں۔ اب یہ ہے کہ اگر بادل ہوں تو پھر ایک آدمی عادل کی، فاسق فاجر نہ ہو، عادل ہو، مسلمان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، ایک عادل کی گواہی قابل قبول ہے اگر بادل ہوں۔ بھئی بادل تھے، ہر آدمی نے نہیں دیکھا، ایک نے ہی دیکھا ہے، اور اس کی گواہی اگر شہادتیں پوری ہوتی ہیں تو پھر اعلان ہو جائے گا کہ واقعی یہ چاند نظر آیا ہے۔ اگر مطلع ابر اولود نہیں تھا، یعنی بادل نہیں تھے، اب ایک آدمی کی گواہی پہ اعلان نہیں ہوگا، کیونکہ ایک آدمی نے دیکھا، اوروں نے کیوں نہیں دیکھا؟ جب بادل بھی نہیں تھے تو پھر ایک کثیر تعداد ہے، اس کی گواہی جب لی جائے گی اور اس کی گواہیوں پہ پھر آگے اعلان ہوگا کہ واقعہ چاند نظر آیا ہے یا چاند نظر نہیں آیا۔ اگر اس طرح ہوتا ہے کہ کسی نے 30 دن شعبان کے پورے کیے، آگے رمضان کی 28 کو چاند نظر آ گیا، یعنی 29 بھی پورے نہیں ہوئے، 28
روزے بنے، چاند نظر آ گیا، اب کیا کریں؟ اب شرع مطہرہ یہ کہتی ہے کہ کیا دیکھا جائے گا کہ پیچھے شعبان کا جو چاند ہے وہ 30 پورے کیے اور شعبان کے دیکھنے میں رجب کے چاند کو دیکھا جائے گا۔ اگر اسی طرح 30 دن پورے کیے تو اب اس سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ رمضان کا ایک روزہ جو ہے وہ رہ گیا ہے، کیونکہ 28 ہو رہے ہیں، 28 کا تو روزہ ہوتا نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آگے شعبان کے چاند میں غلطی ہے، تو لہٰذا ایک روزے کی قضا کی جائے گی۔ اب مثال کے طور پہ ہارون خان کتنے دن پورے ہونے پہ؟ اب 29 پورے ہو رہے ہیں۔ اگر جو شام گزری ہے اس شام کو اگر کسی بندے نے چاند دیکھا ہے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پچھلے مہینے کے چاند میں غلطی لگی ہے، پچھلا مہینہ 29 کا تھا، 30 کا نہیں تھا، کیونکہ یہ جو 28 بن رہے ہیں، اگر یہ 28 بنتے تو پھر ہم یہ کہنے کہ حق بجانب تھے۔ اگر یہ 29 ہو رہے ہیں تو پھر اب کوئی آدمی یہ اعتراض نہیں کر سکتا نہیں جی 28 ہیں، پیچھے ایک چاند نہیں دیکھا گیا۔ ہاں وہ اعتراض کر سکتا جس نے چاند دیکھا ہے یا شرعی گواہی پوری ہوئی ہے۔ تو اس لحاظ سے چاند کے معاملے کو متنازع کرنا اور مسلمانوں میں یہ افواہ پھیلانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اور اس طرح بہتان بازی کرنا بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں جو دیکھے اس پہ گواہی قائم ہو تو پھر تو آدمی کہہ سکتا ہے، لیکن سنی سنائی پہ بھی سعودی عرب میں چاند نظر آیا ہے تو یہاں کیوں نہیں نظر آیا؟ تو ہر علاقے اور موسم اور دن رات کا فرق ہے۔ تو جب شرع مطہرہ کہتی ہے چاند دیکھ کے روزے رکھو اور چاند دیکھ کے عید کرو، ہاں 28 بنے تو پھر تو ہم اعتراض کر سکتے ہیں، 29 بنے تو پھر اعتراض ہی نہیں ہے، کیونکہ 29 اور 30 یہ ثابت ہیں، اور شرع مطہرہ کا حکم بھی یہی ہے کہ جب بادل و نظر نہ آئے تو تم 30 پورے کر لو۔ تو اس لحاظ سے ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھا جائے گا، کیونکہ چاند کے لحاظ سے ہی مہینوں کی ابتدا ہوتی ہے اور چاند کے لحاظ سے ہی مہینوں کی انتہا ہوتی ہے۔ اب ملک میں ایک نظام رائج ہے رؤیت ہلال کمیٹی۔ اب اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام موجود ہیں۔ اب اگر ان کا فیصلہ حق بجانب ہے اور کوئی عالم اس کو چیلنج نہیں کرتا، اگر حق بجانب ہے تو حق بات تو ماننی پڑے گی۔ اگر ان کے فیصلے میں کہیں کمی رہتی ہے، جیسے ایک مرتبہ مطلب اس طرح مسئلہ اٹھا کہ کمیٹی کے اندر سے بات لیک ہو گئی کہ یہ کسی کے کہنے پہ اعلان ہو گیا، اور ایسی بات سامنے آتی ہے اور پھر اس پہ علماء کرام اعلان کرتے ہیں، تو پھر ہمیں علماء کرام کی بات پہ اعتماد کرنا ہوگا۔ اگر اس کی تصدیق اس اعلان کے علماء بھی کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس اعلان پہ یقین کرنا چاہیے۔ اگر بات ٹھیک ہے تو پھر یقین کرنا چاہیے، اگر بات ان کی غلط ہے اور علماء اس کا رد کرتے ہیں، اول تو یہی ہے ہمارے فیصل آباد گجراں والے اور کئی سلسلے کے علماء کرام خود اس کے دیکھنے کا انتظام کرتے ہیں۔ ہمیں رؤیت ہلال کمیٹی کے سپرد سارا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہر علاقے میں یعنی کمیٹی ہونی چاہیے۔ میاں والی ہے تو میاں والی کا مرکز ادارہ جامعہ اکبریہ ہے یا کوئی ادارہ، کسی ادارے میں وہ علاقے والے چاند دیکھیں اور وہاں وہ اپنی گواہی پہنچائیں۔ اس گواہیوں پہ اس علاقے کے عالم کا حق بنتا ہے، اگر رؤیت اعلان کرے نہ کرے۔ اب اگر وہ مقامی عالم اعلان کر دیتا ہے تو پھر اس پہ عمل کیا جائے گا۔ اگر چاند دیکھا گیا ہے، چاند دیکھا گیا ہے تو عید ہے، چاند دیکھا گیا ہے تو رمضان المبارک ہے۔ تو بات کا لب لباب یہی ہے جو حدیث سے ثابت ہے کہ چاند دیکھ کے رمضان کے روزے رکھو اور چاند دیکھ کے ہی عید کرو۔ دعا ہے خلاق عالم شرع مطہرہ کی پابندی نصیب فرمائے۔ اور یہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ ہمارا نماز فجر کا ادا کرنا، درس و بیان کا دینا، آج کے روزے کا رکھنا،
معتکف حضرات کا اعتکاف کرنا تیری برگاہ الوہیت کے اندر پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما۔ ہماری، ہمارے ماں باپ، تمام امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما۔ حاضرین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، مصیبت زدوں کو مصیبت سے خلاصی عطا فرما، ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، مولا قدوس بیت المقدس کی مکین فلسطینیوں کی خیر فرما، یہودی تسلط سے نجات عطا فرما، مولا قدوس شرع مطہرہ کی سمجھ فہم عطا فرما اور اس پہ عمل پیرا ہو کے زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔